جب پی ٹی وی چلتی تھی وہاں پہ ایک چیز دکھاتے تھے، ایک والد گھر میں سگریٹ پیتا ہے تو بچہ بھی اپنی پینسل لکھتا ہے، وہ بھی منہ میں ڈال کے وہ بھی اسے جلا کے اس کی تقلید. تبھی کہتے ہیں بچے سیکھتے ہیں، بچے اپنے بڑے کی تقلید کرتے ہیں، اچھا فعل ہو یا برا فعل ہو. بچے کی نیچر میں خدا نے رکھ دیا. آپ کہیں کہ تقلید کیوں کرتے ہو؟ بھائی خدا نے متعلق، آپ بولتے کیوں؟ خدا نے بولنا سکھایا ہے. یہ تقلید فطری ہے، نیچرل ہے، اور فقط ہم میں نہیں، جانوروں میں بھی موجود ہے، ہر چیز میں بھی. یعنی ہمیشہ جس میں چیز پائیں نیچے ہوتی ہے وہ کمال کو حاصل کرنے کے لیے اس نہج پہ چلتا ہے، اس نہج پہ چلنے کو تقلید کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تقلید نیچرلی ہے. اب آپ کہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، ہاں بہت ساری احادیث میں انہوں نے حتیٰ کہ اپنی زندگی میں اپنے اصحاب خاصہ کی طرف رجوع کرنے کو کا حکم دیا کہ جا کے ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے علم سے مزین ہے، منور ہے، وہ ہمارے علم کے مطابق تمہیں فتویٰ دیں گے. اور یہ خود معصومین، آج تو ملٹی میڈیا کا دور ہے، وہاں اس دور میں کوئی امام علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو کوفے سے مدینے تک آئے 1 ماہ کا رستہ ہوتا تھا. تبھی امام کے مختلف شاگرد ابان بن تغلب اور یہ سارے وہ مختلف جگہوں میں ہوتے تھے جو امام کے وکیل بھی ہوتے تھے اور امام کی بیان کردہ فتاویٰ ان تک پہنچاتے تھے. یہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور پوری تفصیلات علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. میں وقت تھوڑا اس نئے زاویے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا جو آج کل پاکستان میں چل رہا ہے، جو کچھ تقلید پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں کہ تقلید سے ناگریز ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنا یعنی سر اور کوئی اپنا وجود تقلید سے بچا ہی نہیں سکتا. کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے تقلید کرے گا. اگر جو تقلید نہیں کرتا ان سے پوچھا جائے بھائی یہ مسئلہ مجھے بتائیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہ وضو آپ اوپر سے نیچے کی طرف کریں؟ کہ جو تحفۃ العوام میں پڑھا تھا، کسی کو تو تقلید کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو ماننا، یہ تقلید. اسی طرح جو اخباری خود کو کہلاتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم فقط معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی ہمیں یہ مسئلہ بتاؤ، اور مسئلہ کھول کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ آپ نے کس طرح کیا؟ کافلا وہ موجم المفارس ہے جس میں اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ الضرب زدن، مارنا، ضرب کی معنی مارنا ہے، یہ مارنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہی تقلید ہے کہ آپ کسی اور کی بات کو اپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ کریں تو صحیح، ہم کریں تو غلط. یہی چل رہا ہے کہ فقط جوانوں کے ذہنوں کو مشوش کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے وہ اس طرح کے اعتراضات، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تھوڑا اس پہ سوچیے گا. آپ کے رجحان عالیہ ہیں اور آپ اسٹوڈنٹس ہیں، جوان ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں کسی موڑ پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تقلید، ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں، انجینئر کی تقلید کرتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز یا میڈیکل کے شاید ہو اسٹوڈنٹس یا اس حساب سے. تو یہ بھی تو ہم بھائی یہ گھر بنا کے دیں، ٹھیک ہے ہم اس طرح بنائیں گے جیسے آپ اس کے بہتر جانتے ہیں، آپ اس طرح رکھیں، یہاں پہ یہ ستون ہونا چاہیے، یعنی میں کہوں گا نہیں ہونا چاہیے، یہ بیچ میں خراب کر رہا ہے، جو پیچھے آگا بیٹھے میں اسے نہیں دیکھ سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی نام. اگر کوئی مولانا ہو کے یہ رائے دوں یہ نکال دے، جو انجینئر ہوگا کہے گا اگر یہ چھت گر سکتی ہے. اب اس کی بات کو میں نے، کیونکہ یہ اس کا متخصص ہے تو آپ اس کی بات کو مانتے ہوئے یہ ستون رکھ رہے ہیں، یہ آپ نے اس کی بات کو مانا ہے، یہ تقلید ہے. جس موڑ پہ جائیں اس موڑ پہ آپ کو یعنی حیات میں اور وحوش میں اور ہر جگہ پہ تقلید ملے گی. تبھی انسان 3 حالتوں سے خارج نہیں ہو سکتا. یا خود مجتہد اتنا وہ پڑھ کے آگے آ جائے کسی مسئلے کو استنباط کرنے کے لیے خود مجتہد بن جائے، وہ اس ایک مسئلے کو فقہی اعتبار سے سمجھ سکتا ہو. یا
دوسرا ہوتا ہے کہ ہاں وہ یعنی محتاط ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی، وہ بھی تکلیف نہیں کرتا، مگر اپنے مسائل جو اس کے روزمرہ کے ہوتے ہیں جسے ہم مبتلا بھی کہتے ہیں، وہ خود استنباط کر سکتا ہے، وہ خود نکال سکتا ہے۔ تیسری حالت وہ مقلد کی ہے کہ وہ تقلید کرے، یعنی کسی بھی قول میں، حتیٰ کہ ابھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا، میں تھوڑا حالات حاضرہ پہ اس مسئلے میں عرض کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر خیرپور میں، خیرپور میرس میں البتہ کچھ ایسے افراد نکل رہے ہیں جو خود کو اخباری کہلا رہے ہیں، اور آپ اگر جانتے ہو، اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، انڈیا میں یہ ایک وبا پھیل چکی ہے کہ اخباریت کے نام پہ غلو پھیلایا جا رہا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح خیرپور میرس میں جس نے مولانا شہنشاہ نقوی کے خلاف بھی ویڈیوز کی، پھر نجف اشرف سے کچھ طلباء نے انہیں جواب بھی دیے، مگر وہ خود بندے خدا مقلد ہے، وہ کہتا ہے اخبار فقط اخبار سے، اسے فارسی پڑھنے نہیں آتی، اسے عربی نہیں، وہ ترجمے کا سہارا، جو بھی اس نے کتاب دکھائے تھے اپنی کلپ میں، وہ سارے کے سارے اردو ہیں جنہوں نے وہ کلپ دیکھی ہے۔ بھئی یہ اردو جو آپ لغت پہ توجہ دے رہے ہیں، اسے دلیل بنا رہے ہیں، یہ آپ تقلید نہیں کر رہے، یعنی کسی اور کا ترجمہ میں اپلائی کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں ہمت ہے خود ترجمہ کریں، آپ تو کسی اور کا ترجمہ پڑھ کے دلیل بنا رہے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کا خود فعل تقلید ہے۔ آپ نے کہاں سے یہ دلیل کون سے آپ کے پاس؟ آپ بیان کریں، آپ ضرب جسے عربی میں کہتے ہیں، اس کی معنی آپ نے زدن کہاں سے لے لی، مارنا کہاں سے لیا؟ آپ نے اس کی بات پہ یقین کر لیا، یہ آپ تقلید کر رہے ہیں۔ خود اخباری حضرات جو آج کل تقلید کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک عقلی فعل ہے، خود آپ دیکھیں جسے عرض کیا تھا، انسان کے اس یعنی جینیٹک حساب سے اس کے ڈی این اے میں ہے کہ وہ ابتدائی طور پہ تقلید کرے گا، ہاں علم کی اس بلندی پہ لے کے آئے کہ وہ خود اپنا نظریہ قائم کر سکتا ہو تو وہ مجتہد بن جاتا ہے، نہیں تو ابتدائی طور پہ بچپنے سے لے کے آگے چلنے تک وہ تقلید ہی کرتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کا ارتقا ہوتا جاتا ہے اور وہ ایک بڑی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس حالت میں کہ جہاں یہ نفسا نفسی کا دور ہے، کسی کو دلیل کے ساتھ کوئی چیز ماننے کے لیے وقت نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین راہ تقلید کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے مراج نظام ہوتے ہیں، یہ آپ کو سلیس کی بات بتا رہا ہوں، یہ حکم معصوم کو آپ کو اردو میں بیان کر رہے ہیں، آپ کی زحمتیں کم کر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو یقین دلا دوں، جو بھی آج کل اخباریت کے حساب سے خود کو کہہ رہا ہے کہ میں اخباری ہوں، فقط آپ اس سے 2-3 مسائل پوچھ لیں، اسے کہیں کہ اگر آپ اخباری ہیں، ہم بھی آپ کی طرح اخباری بن جائے، مجھے ایک مسئلے کا حل بتائیں، اگر میرے کپڑے پہ خون لگ جائے یا کوئی نجاست لگ جائے، میں اسے کیسے پاک کروں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے، معصوم نے کہاں فرمایا؟ اسی طرح بھائی میرے بال کٹوا رہا تھا، آج تو ممی ڈیڈی اسٹائل بن جاتے ہیں نا کافی، تو وہاں پہ مجھے کچھ لگ گیا، کٹ لگ گیا، بلڈ نکل کے آ گئی، اب میں اسے کتنی مرتبہ دوں؟ چھوٹے چھوٹے مسائل میں، بڑے مسئلوں میں نہیں جا رہا، اسے کتنی دفعہ دوں پاک ہو جائے، اور دھونے کے بعد وہ خون زدہ پانی بھی مجھے لگ جائے تو وہ پاک ہے یا نجس؟ یہ مجھے قرآن سے نکال کے دیں یا حدیث سے نکال کے دیں، اسی وقت اس کے پیشانی سے ٹھنڈا پسینہ آنے لگے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں، فقط یہ کہ اس سے چھوٹے مسئلے آگا، اور فقہ تمام بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں جہاں پہ خود علماء بھی جب نہیں جانتے، امام علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی، جو مشہور واقعہ ظاہراً منسوب ہے شیخ مفید علیہ رحمہ کے ساتھ، کہ ان سے پوچھا گیا کہ فلاں عورت مر گئی ہے جو باردار تھی، حاملہ تھی، اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ اسے دفن کر دو، منسوب ہے اس حساب سے۔ تو بعد میں کوئی قاصد بیچ میں آتا ہے، کوئی ایلچی، کوئی خبر دینے والا، جیسے آج واٹس ایپ آ جاتا ہے اسے، کہ شیخ مفید نے فتویٰ دیے کہ اس کا اگر بچہ زندہ ہے تو اس کا شکم کاٹ کے اس کا بچہ نکال دو، عورت کو دفن کر دو، کیونکہ زندہ کو آپ دفن نہیں کر سکتے۔ پھر یہ فتویٰ بتائی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ مولا نے میری رہنمائی کی ہے، میں مسئلے میں غلطی کر رہا تھا، ایک مشہور بات ہے۔ تو جہاں پہ علماء کبھی کبھی غلطی کر جاتے، یعنی اس وقت ان کی ہدایت بھی ہو جاتی،
یہ بزرگان اپنی ساری عمر دے کے کلام خدا اور کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے میں گزار دیتے کہ وہ ابھی آئنسٹائن کا کوئی نظریہ پڑھتا ہے، شروع ہو جاتا ہے اسے سمجھنے کے لیے گائیڈ بک لے کے بیٹھ گیا اور پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علماء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سمجھنے کے لیے اپنی عمریں دے دیتے ہیں، پھر جب وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اسی حکم معصوم کو سلیس زبان میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جن علماء کا اخباریت کے حساب سے نام لیا جاتا ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ یا شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد صاحب، ان کا کہ یہ اخباری تھے، ان کی بھی فتاوی کی کتابیں تھیں جس میں وہ سند کو حذف کرنے کے بعد حکم دیا کرتے تھے کہ امام نے اس طرح حکم فرمایا۔ المقنع دیکھتے ہیں وہاں پہ ان کی، یعنی یہ جو نام لیے جاتے ہیں فقط و فقط ایک جس طرح مولا علی علیہ السلام کو یاد آ گیا، بیان کیا گیا تھا مولا، یہ نہروان کے خوارج ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ لا حکم الا للہ، کہ کسی کی حاکمیت نہیں ہوگی، کوئی ہمارے اوپر آرڈر نہیں کر سکتا مگر خدا کے۔ مولا نے فرمایا کہ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، بات سچی ہے مگر اس کی معنی میں جو اس کے باطن میں وہ فساد کرتے باطل کرتے، یعنی کوئی تو ہو جو حکم خدا کو بیان کرے، اسی کو آپ کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بھی جو وہ جوانوں کو کہتے ہیں اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ بھی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانو، 2% کے مولوی کی کیوں بات مان رہے ہیں؟ مدرسے میں تھوڑے سلیس اور سیدھی زبان استعمال کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں ابھی ہوتی ہے، فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2% کے مسجد کا مصلی اور اس کی بات مان رہے ہو، امام کی بات مانو۔ ٹھیک ہے بھائی، امام کی بات مانتے ہیں، مجھے بتاؤ امام کا حکم کیسے بیان ہوگا؟ تمہیں تو عربی پڑھنی آتی نہیں ہے، کوئی تو ہو جو حکم معصوم کو بیان کرے۔ خداوند متعال نے یہ کہاں سے آپ نے دیکھ لیا کہ اہل سنت برادران ہمارے وہ پاؤں کو دھوتے ہیں اور ہم مسح کرتے ہیں؟ یہ دلیل کون بیان کرے گا؟ یہ فقہی مسئلہ کون، قرآن سے کون سمجھے گا؟ یہ علماء جنہوں نے اپنی ساری زندگی انہوں نے دے دی تاکہ حکم معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم پہلے اپنے لیے سمجھیں پھر عوام تک پہنچائیں، اور عوام جب ان حکموں کو لیتی ہے اپنے لیے اس سے تکلیف کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب فقط ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب تقلید کا بحث ہوتا ہے تو یعنی میں اپنے انداز سے اسے قبل از خلقت آدم تک لے جاتا ہوں، کیونکہ انسان کی اور حتیٰ کہ دوسری مخلوقات کے اندر ان کے ڈی این اے میں تکلیف موجود ہے کہ جو میرے اندر کمی ہو اسے میں پورا کروں گا۔ اس کا پہلا طریقہ ابتدائی طریقہ تقلید ہے۔ ہاں اس طرح خود دوسرے علوم میں دیکھ لیں، آپ جس سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں وہاں پہ بھی پہلے تقلید ہوتی ہے جب تک آپ کا اپنا نظریہ بن جائے، نہیں تو آپ اس حساب سے وہی بات کرتے ہیں جو دوسرے علماء نے اس سبجیکٹ کے عالم نے لکھنے والے نے اس میں بیان کیا۔ آہستہ آہستہ ارتقاء کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے اور انسان اپنا نظریہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح ہر علم میں یعنی تقلید سے آپ کہیں پہ بھی بچ نہیں سکتے، جس طرح ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بچ نہیں سکتے۔ جو یہاں پہ کہ میرا کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا کہ خشک ہو جائے موضوع، ہمیشہ تر رہے، اور اتنا بھی تر نہیں کروں گا کہ جتنا دوستان جانتے ہیں۔ تو یہ جس طرح مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور بچ بھی نہیں سکتا۔ وہ جس طرح مشہور پیام آدمی کا شعر ہے کہ ممبر پہ علی تو محراب میں علی اور جنت میں علی تو ہر جگہ پہ علی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ کہیں بھی اسی طرح جب تک انسان خود بڑا عالم نہ بن جائے، اس ڈگری تک نہ آ جائے کہ 10-12 علوم میں PhD ہولڈر نہ ہو جائے، تب تک وہ مقلد ہی ہو جائے۔
چاہے وہ چاہے خواستہ نخواستہ اسے تقلید کرنی پڑے گی. اور جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اس طرح ہے کہ کہیں پہ بھی اگر جائے گا انسان جو خود کو اخباری کہلا رہا ہے کہ جو ہمارے علماء اخباری موجود رہے وہ بھی اپنے دور کے فقیہ تھے، اگر نام لے لیں وہ اس جیسا کوئی عالم ابھی دکھائے، اور جو فقط اس سے یہی بات کہ کلمت الحق یراد بالباطل، اخباریت پہلے باطن درست تھی، اس حساب سے اس اگر مضمون میں اس کے بحث میں نہیں جاتے ڈیپ میں، مگر جو آج یہ اس کا نام اور اس کا کرتا بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. یعنی وہ اخباریت جو جس طرح صاحب ہدایت ناظرہ نے آغا یوسف بحرانی نے جس طرح پیش کی تھی کہ ایک اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے بحث کرنا اور اس میں آگے اجتہاد تک جانا، اور اس طرح آج نہیں دکھائی دیتی. یہ فقط و فقط تشیع میں دو دھڑے کرنے کے لیے، اور ہمارے جوانوں کا ذہن جس طرح غلو کے ذریعے سے خراب کیا جا رہا ہے اسی طرح اخباریت کے ذریعے سے. اور آپ جانتے ہیں اور آپ جس فیلڈ میں جیسو گے اس میں، اور ظاہراً سیاسی اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے، اور تبھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ جو فوکس دیا ہے وہ جوانوں کے حساب سے، جوانوں پہ اپنی توجہ دیں. بوڑھے ہم جیسے تو قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے، انہیں چھوڑ دیں. باقی جوانوں کے حساب سے بڑی توجہ دی گئی ہے. یعنی جو احادیث جو بندے حکیم نے پڑھی ہے حتی الغلو کے حساب سے دوسرے کے ہر وہ کام جس سے شیعہ جوان کا ذہن مشوش ہو، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا راستہ روکنے کا حکم دیا ہے کہ اس کا راستہ روک دو. جوانوں کے ذہن کو خراب، ہاں بحث کریں ان سے، جوانوں کو حکم کیا کہ سوال کرو. یعنی اس طرح نہیں کہ اگر میں مولانا ہوں کہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا آپ مجھ سے سوال نہ کریں، یہ تو مجھے آپ بت بنا رہے ہیں. جوان سوال کرنا، یعنی جوان کا دوسرا نام سوال، یہ ضروری ہے ادب اخلاق کے دائرے میں. اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ہم جو اسلامک اسٹوڈنٹ ہیں نا، یہ ابتدائی یعنی درس سے ہی ہمارے اندر یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے، اور ہماری تربیت ہی ایسے ہوتی ہے ایک دوسرے کی داڑھی کو پکڑو بھائی، یعنی مباحثہ کرنا ہے. جب بھی ہم کوئی درس پڑھتے، صبح کو درس پڑھا، دوپہر کو ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں کہ آپ نے اس درس سے جو استاد نے دیا تھا کیا سمجھا ہے، میں نے اس سے کیا سمجھا ہے. وہ H2O کا جو فارمولا ہے یہ H سے مراد ہائیڈروجن ہے یا کوئی اور چیز ہے. ہر کوئی آپس میں وہ 3-4 بندے بیٹھ کے درس، آپ نے گم میں جب زیارت کے لیے گئے ہوں گے وہاں حرم معصومہ میں عمومی طور پر ہوتا ہے اور بحث کرتے ہیں. یہ چیز ہے، یعنی جب آپ بحث کریں گے اچھے اس میدان میں اچھے الفاظات کے ساتھ تو ایک حقیقت آپ کے سامنے آنا چاہیے. تو اس لیے سوال کیا جائے، اور تھوڑا سا آپ کی خدمت میں جو خلاصہ کیا تھا تو آپ بھی ابھی سوال کر سکتے ہیں، تاکہ ایک ٹائم کے حساب سے جو میں بار بار دیکھ رہا تھا 6 بج چکے ہیں تو ٹائم سوال میں رکھی جائے. تو مجھے 6 بجے کا کہا گیا تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. بھائی میرے اس جسم کی نزاکت کے حساب سے سوال کیجیے گا، زیادہ بڑے بڑے سوال مجھے نہیں آتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. میرا سوال ہے کہ اکثر جو اخباری پیدا ہوئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ تکلیف سے مراد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رجوع ہم اس کو کہتے ہیں. مثلاً اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں بھلے جائیں، اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس رہے ہیں تو عالم کی طرف رجوع کریں. تکلیف سے مراد یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ گردن میں ایک ٹوپ ڈالتے ہیں وہ دیتے ہیں. صحیح. تو وہ کہتے ہیں رجوع سے تو کوئی نہیں روکتا. اگر آپ مسئلے میں کہیں آپ کو کوئی آپ نہیں جانتے تو جاننے والے سے پوچھیں. مگر تکلیف اور رجوع میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں تکلیف جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، رجوع ہے اس کا ہے. اگر ایک دفعہ لفظ ہوتا ہے کسی کا اس کی ایک لغوی معنی ہوتی ہے، ایک دفعہ ہوتی ہے اس کی اصطلاحی معنی. الصلاۃ لفظ جو ہے ایک اس کی لغوی معنی اگر کہیں گے وہ دعا ہے.
مگر ایک اس کی اصطلاحی معنی ہے، اس کا مطلب ہے ارکان خاصہ، جو رکوع، سجدہ، قیام اور اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، اسے ہم صلاۃ کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں۔ نہیں تو عربی زبان میں لفظ صلاۃ کی خالصتاً معنی دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تقلید کی بھی لغوی معنی یہ ہے قلادہ، پٹا باندھنا، یا اسی طرح کسی کی بات کو آپ ماننا، یا یہ بھی معنی اس کی لغوی میں آئے رجوع الجاہل الی العالم، کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وہ ایک حساب سے اگر یہ اتنی بات مان جاتے ہیں، اگر ایسے اخباری آپ کے ساتھ پیش آئے ہو، میرے ساتھ نہیں آئے، اگر پھر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، فقط یہ 6 اور 9 والا ہے کہ یہاں 6 لکھا ہوا ہو، وہ کہے گا 9 ہے، میں کہوں گا 6۔ اگر یہ بات اگر اس نے کی ہے کسی نے کہ آپ رجوع سے کوئی منع نہیں کر رہا، یہ تو سب سے آسان بات ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ پیٹ کے لیے، درد کے لیے آپ کو یہ فلیجل یا کچھ کو پتہ نہیں، مجھے اتنا نہیں، یہ گولی کھانی ہے۔ اگر یہ کھانی ہے تو آپ بغیر چون چرا کے لے کے آتے کھاتے، تو یہ رجوع جاہل الی العالم ہے کہ آپ نے اس کی بات کو مانا ہے، کیونکہ یہ اس کا تخصص کرتا ہے، اس سے پتا ہے کہ کون سی دوائی۔ ہمارے مجتہدین اس طرح کرتے ہیں۔ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب مریض ہوئے اور ڈاکٹر کے حساب سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا علاج اس طرح ہوگا، تو کچھ ان کے جو تھے کہہ رہے تھے نہیں آگے جاتے، نہیں بولنا نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، وہ اس کا متخصص ہے، جیسے وہ بولے گا مجھے ویسے ہی کرنا ہے۔ عقل بھی میرا یہ کہتا ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے، اور یہ عمومی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ہوتا ہے۔ اب میں مولوی صاحب یہ ہوتا ہے کہ کوئی باکمال، جیسے شیخ بھائی آپ گئے ہوں گے حرم میں، شاید زیارت کی ہوگی اور یا جائیں گے انشاءاللہ، وہ ایک ذوالفنون تھے، یعنی یہ جو حرم مطہر بنا ہوا ہے، ابھی جو پچھلے سال 6 ریکٹر کا زلزلہ آیا تھا مشہد میں، ہم حساب کریں ایک حساب سے بتا دوں، نیچے دوسرے گھر میں خواتین کی مجلس چل رہی تھی، اور میں اور میرے دوست آغا جانتے تحریک کے صدر بھی رہے مولانا وحید علی صاحب، ان کے بھائی 4th فلور پہ بیٹھے تھے، میں ان سے پہلے بھاگ کے نیچے پہنچا، اور اتنا پہنچا ابھی لیڈیز وہاں سے نکل نہیں رہی تھی، میں پہلے دروازے پہ آ گیا، زلزلے کا اتنا دباؤ ہوتا ہے، اتنا دباؤ آیا، جو یہ فانوس لٹکے ہوئے حرم کے ویڈیوز پڑی ہوئی ہے، اس میں ہلکی سی بھی اس طرح لرزش نہیں ہے۔ یہ حرم کی ڈیزائن کرنے والے ایک عالم دین تھے، جو عارف بھی تھے، فیلسوف بھی تھے، اور علوم غریبہ کے یعنی تعویذ اور ان کے بھی بڑے ماہر تھے، اسی طرح ایک انجینئر بھی تھے، حکیم بھی تھے، سارے اس طرح۔ تو اگر کوئی اس کا متخصص ہو، اس کی طرف جانا، رجوع کرنا، یہی بات ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ اس طرح کہتے ہیں تو پھر تو آسان ہو جاتی ہے بات۔ یہ آپ نے کہا نا، وہ اگر رجوع کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تو رجوع کرنے کے تو کسی مجتہد کا فتویٰ لے لیں گے، جیسے مجھے اس مجتہد کا فتویٰ پسند ہے، میں نے اس پہ عمل کر لیا، اس پہ تقلید تو ہے کہ کسی خاص مجتہد کی تقلید کر دیا۔ جی یہ بہترین سوال ہے، یہ سوال ضرور ہے، میں آپ سے کروں گا، اور تقلید کے بحثوں میں بھی، کہ آپ ہر مجتہد کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، اس مجتہد کی طرف جو عالم ہو، یعنی جس کا پتا ہو کہ بھائی یہ سب سے زیادہ اسپیشلسٹ ہے، اس کی دوائی اور اس حساب سے یہ اپنی اس میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح ہوتا ہے نا رجوع کے حساب سے، جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ اپنی فیلڈ میں متخصص ہے، اس کی بات بالکل درست ہوگی، اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ میں گاؤں کے جو اس کے ساتھ کام کرتے چھوٹے سے ڈاکٹر، اور اس حساب سے اس سے بھی مسئلہ پوچھ لوں کہ بھائی آپ بتائیں، اس نے کہا ہے کہ پیٹ کے درد کے لیے یہ دوائی ہے، آپ بتائیں کیا ہوگا۔ تو ایک دفعہ جب آپ رجوع کرتے ہیں تو عقل ہماری کہتی ہے، اور حکم شرع بھی یہی ہے کہ اس مجتہد کی طرف رجوع کریں جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ اب یہاں پر تو لوگ بہت سارے مراجع کی تقلید کرتے ہیں، جیسے آغا خامنہئی کی کرتے ہیں، آیت اللہ سستانی کی کرتے ہیں، آیت اللہ خامنہئی کی کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلے سے رجوع کر لیا، آیت اللہ سستانی کی طرف، ایک مسئلے سے رجوع کر لیا آیت اللہ احمد رشید کی طرف۔ اگر آپ دیکھیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک اخباریت کا، کیونکہ تمام موضوعات پہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اخباری کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے فتاوی میں اختلاف نہ ہوتا، یہ بھی بات آتی ہے،
اور کہتے ہیں معصوم علیہ السلام کی فتویٰ میں حکم میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی ایک مسئلہ چھوڑیں, آپ ایک مسئلہ دکھائیں گے, میں اس موضوع پہ 2 روایات دکھاؤں گا. 2 روایات بھی چھوڑے, میں آپ کو 10 جلد دکھا سکتا ہوں کتابوں کے جس میں ایک ہی معصوم سے 2 قسم کے فتویٰ ثابت ہوئے. فقط آپ دیکھیں الاستفسار بما اختلف فیہ الاخبار, یہ فقط اسی موضوع پہ لکھی ہوئی ہے. چلے آپ کے مقبول وہ بھی ایک معتدل اخباری اصولی تھے, مگر روایات میں انہوں نے کام کیا تھا. انہوں نے فقط ایک جلد نہیں 10 جلد لکھے جس میں ایک موضوع پہ معصوم کی 2 فتویٰ ہیں. اب یہ حل کون کرے کہ ایک مقام بیان میں, یعنی امام علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس اندر کوئی جاسوس نہیں بیٹھا حکومت کا, انہوں نے صحیح فتویٰ دے دی. ایک دفعہ کوئی اور دیکھا ہے کہ غیر بیٹھا ہے, انہوں نے اس حساب سے فتویٰ دی. یہ بات سمجھنا عالم کا کام ہے. یہ جو دلیل لاتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں مراجع نظام کے جو اس مبنائی مسائل ہیں, مبنائی اہم مسائل, ان میں کسی مرجع کا ایک دوسرے سے اختلاف نہیں, کسی بھی. باقی خود آپ دیکھیں آغا سیستانی کی اٹھا دیں, آغا کہتے ہیں کہ وہ مسائل جو میری اپنی نظر کے مطابق ہے اور وہ مختلف ہیں, وہاں پہ اسٹار لگایا ہوا ہے, آغا کوئی سے مختلف ہے. جو آپ گنے کتنے ہوتے ہیں, میرے پاس کتاب موجود ہے جس میں اکثر فقہا کی 30-40 فقہا کی فتاوا کو جمع کیا گیا ہے, جس میں وہ اختلافی مسائل بیان کیے گئے. وہ جا کے کوئی 150-200 کے قریب مسئلے بیٹھتے ہیں. نہیں تو یہ جو 16,000 مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اجماعی ہیں. اگر آپ نے آغا سیستانی کی بات کو مان لیا, جیسے آغا کوئی کی بات کو مان لیا, جیسے آغا رہبر معظم کی بات کو مان لیا, جیسے اس مرجع کی بات کو مان لیا. اگر مثال اس کا دنیاوی دوں کہ اگر کوئی انجینئر کے یہاں پہ یہ انٹ رکھنی چاہیے, کوئی اور انجینئر بھی کہ ہاں یہاں پہ یہ رکھنی چاہیے, آپ اس کی بات کو مانیں یا اس کی بات کو مانیں, کوئی فرق ہوگا اس کے ساتھ. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ علماء بھی اجازت دیتے ہیں کہ جہاں پہ انہیں صریح دلیل نہیں ملی کلام خدا سے, کلام معصوم سے, انہیں تو وہاں پہ احتیاط واجب لگا دیتے اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا یا جو میرے مقابلے میں العالم فالعالم کے ساتھ جو میرے مساوی ہے, برابر ہے, آپ اس سے فتویٰ پوچھ سکتے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں اور دلیل آئی ہو, اس نے کہیں سے اور حساب کر لیا ہو, آپ اس سے پوچھ سکتے, اس کی طرف رجوع کر سکتے. منع نہیں ہوتا کہ آپ ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد کی طرف نہ جاؤ. اس حساب سے اگر جائیں گے بھی کہ فائدہ کیا ہوگا, یعنی وہ دوسرے مجرد بیٹھے وہ ایک حساب سے بھائی آپ شادی کر لیں, ایک بیوی سے کام چل رہا ہے, آپ کا 2 کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ اس طرح وہ چکر ہو جاتا ہے کہ وہ, اور یہ معذرت سے یہ حدیث معصوم میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام سے وہ آ کے کہتے ہیں مولا میں دوسری شادی کر لوں, تیسری کر لوں. بولا کہ کس وجہ سے؟ کہا مولا گھر کے سکون کے لیے. کہا وہ تو ایک ہی بیوی سے مل سکتا ہے, اس حساب سے آپ کو دوسری تیسری چوتھی کرنے کی ضرورت کیا پڑے. اگر کوئی بندہ عبادت وغیرہ کرتا ہے اور وہ تکلیف کسی کی بھی نہیں کرتا تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہی ہے کہ مجھے یہ سمجھایا جائے وہ عبادت کس طرح کرتا ہے, مطلب نماز وغیرہ پڑھتا ہے کس طرح. مثلاً مجتہد کہتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھو, وہ یہاں پڑھتا ہے نماز, وہ کس کی بات سنی ہے اس نے, کسی بھی کتاب میں اس نے پڑھی ہے تو مطلب یہ تکلیف ہو گئی. یہ اب یہی کرنی ہے. اور واقعی لطیف جملہ ہے علامہ عقیل الغربی کا کہ تکلیف سے کوئی بچ نہیں سکتا. اب یہ بات کر لے کہ کسی عالم کی کرے گا یا کسی جاہل کی کرے گا, یہ حقیقت ہے. جیسے عرض کیا تھا تھوڑا مقدمتاً, یہ ہمارے ڈی این اے میں یہی ہے کہ جب تک ہم اتنے آپ نے تکلیف کے حق میں عقلی اور فطری دلیلیں دی, جی شرعی بات سے تکلیف کی کتنی اہمیت ہے, واجب ہے یا اس سوال سے تھوڑا. جی اگر شرعی اعتبار سے وہ دیکھیں, میں نے جیسے عرض کیا تھا جب تک انسان کی ارتقائی عمل ایک جگہ پہ نہ پہنچ جائے کہ شرعی دلیل کو وہ خود اخذ کر سکے قرآن حدیث سے اور اس کے دوسرے منابع سے, تب تک اس کے لیے واجب ہے تکلیف کرنا شرعی اعتبار سے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر تکلیف نہیں کرنا, کہہ رہا ہے میرے لیے تکلیف کرنا حرام ہے, تو مجھے وہ طریقہ مجھے بھی پہلے بتا دے تاکہ میں بھی کروں کہ کس طرح میں ان احکام شریعہ کو
اپنے لیے واجب کراتا ہوں اور سمجھوں کہ مجھے یہ احکام پہ عمل کرنا ہے. حج کے مسائل ہیں, آپ نے وہ سنا ہوگا اور مولا تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یاد ہے یحییٰ ابن اقسم اہل سنت کے بڑے فقیہ تھے. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے جو چھوٹی عمر میں ایک امام بنے تھے امام تقی علیہ السلام 7-8 سال کی عمر میں. تو مناظرہ جب یہ مامون عباسی نے کروایا تھا, وہ اپنی فیلڈ کا ماہر تھا, بوڑھا آدمی تھا, امام بچے تھے ظاہری حساب سے. تو اس نے کہا کہ آپ سوال کریں گے یا مجھے کا آپ پوچھ لیں, اب ایک فقہی مسئلہ بیان. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی محرم کو مار دے تو اس کے اوپر کیا کفارہ ہوگا. مولانا نے کہا پہلے اپنا سوال درست کر, تجھے سوال کرنے ہی نہیں آتا. پھر مولانا نے 15 اس کی شکیں بیان کیے کہ وہ احرام جو باندھا تھا حج واجب کا تھا یا عمرہ کا تھا, یہ پہلی دفعہ قتل کر رہا تھا. تو اس 15 شکیں تفصیلی ہیں, وہ جشن میں کبھی سناؤں گا, نہیں تو یہاں ختم ہو جائے گی حدیث صحیح آگا. تو خود ایک دیکھیں فقہی اعتبار سے بھی نہیں, اگر پیسے لگتے ہیں اگر صلاۃ پڑھے محمد والے محمد, تو خود اتنے فقہی مسائل ہیں. تو کہیں سے کوئی طریقہ ہو کہ ان سارے علوم کا مجھے پتہ چل جائے, جو مبتلا بھی مسائل ہیں مجھے علم ہو جائے بغیر تکلیف کے. کوئی ایسی یعنی گولی بنی ہو, ایجاد ہوئی ہو, تو سب سے پہلے مجھے دیجیے گا, کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے, یہ بھی حقیقت ہے. بزرگان کے اقوال موجود ہیں. مثلا یہاں کے عارف بزرگان آئے تو ابھی ان کا وہ قبر کا کتیبہ ہٹا دیا گیا ہے, مگر آپ جائیں جن کو جو حاجت ہو اس کے حساب سے, میں خود اس کا شاہد ہوں الحمدللہ. اس حساب سے علامہ آیت اللہ شیخ حسن علی عثمانی نوفودکی, ایک بڑے بزرگوار امام خمینی کا آپ تصور کر لیں, جوانی میں ان کے پاس آئے تھے کہ مجھے کوئی عمل دے, سنائے آپ کے پاس تفصیلی یہ بھی تبرک نظر کر دوں, اس کے شاہد موجود ہیں. امام خمینی جوانی میں آیت اللہ شبیری زنجانی جو مسجد مطہری میں نماز پڑھاتے ہیں ابھی بھی, ان کے والد صاحب کے ساتھ آئے تھے مشہد زیارت کرنے. تو آیت اللہ حسن علی عثمانی نوفودکی سے ملے, تو ان سے کہا کہ آقا ہم نے سنا ہے آپ کے پاس کیمیا کا نسخہ ہے, یعنی آپ خاک سے سونا بنا سکتے ہیں. کہا جی بالکل میرے پاس ہے, کسی بزرگ نے دیا تھا. کہا وہ عنایت کریں, شیعہ کافی غریب ہیں, ان کی مدد ہو جائے گی. تو آقا نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں, مگر آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے بعد غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا. تو وہ بھی امام خمینی تھے, ان کا نہیں میں سے کچھ نہیں گارنٹی دے. کہا پھر آپ اسے چھوڑ دیں, آپ کو ایک ایسا عمل دیتا ہوں جو اس کیمیا سے زیادہ افضل ہے. اور واقعی خدا جانتا ہے, ابھی آپ یقین کریں کہ اتنا اس کا اثر ہے. فقط شرط یہ ہے کہ جس طرح ہمارے بھٹشا شالتی پٹائی نے ایک شعر کہا ہے کہ, اور واقعی یہ فطرتی چیز ہے کہ جب پیاس لگتی ہے جانوروں کو, بکریوں کو, تو وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہیں دریا کی طرف, حوض کی طرف پانی پینے کے لیے. جب پانی پی لیتی ہیں اپنا مقصد ختم ہو جاتا ہے, وہیں پہ بیٹھ کے پیشاب پاخانہ شروع کر دیتی ہیں. یعنی جو شوق پہلی دفعہ ہوتا ہے, اسی طرح بیوی قدیم ہو جاتی ہے تو پسند نہیں آتی دیکھ کے. پہلی دفعہ جب آتا ہے, جوان ہے اس لیے بتا رہا ہوں. تو شرط یہ ہے کہ جس طرح پہلی دفعہ کر رہے ہیں کوشش کریں اسے ہمیشہ کی طرح کر لیں. 1 مہینے میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا. وہ عمل انہوں نے بتایا کہ ہر واجب نماز کے بعد آپ سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں گے, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کرتے, ٹھیک. اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ, اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھنی ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ طلاق کی 2 نمبر آیت کا آخری حصہ اور 3 نمبر آیت کمپلیٹ, یعنی اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ آیت ہے, یہ ان کا 3 دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں. اور واقعی اگر یہ کہ اس محبت کے ساتھ
جو شروع میں انسان کرتا ہے اس کے ساتھ اب اسے چلاتا رہے 1 مہینے. تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مجتہدین ہیں اور اس حساب سے انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے. ان کی کتاب موجود ہے, شاید کوئی دوست ترجمہ کرے تو نایاب کتاب ہے, نشان از بے نشانہ. ان کے اوپر جو ان کے ظاہر بیٹے نے لکھی ہے, اگر میں اشتباہ نہ کروں تو اس میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا جتنا ممکن ہو سکے خود کو تقلید کے قید سے آزاد کرنا, یعنی علم کی اس بلندی پہ پہنچ جانا اب تمہارے لیے تقلید کرنا حرام ہو جائے. یعنی مجھے اعلیٰ منیر صاحب کی بات کو ماننا حرام ہو جائے, خود میں اتنا سمجھدار ہو جاؤں کہ ہاں یہ بات کا یہ جو مسئلہ ہے اس کی دلیل کیا ہے. اور یہ علماء کی فرمائشات ہیں, وہ کہتے ہیں یعنی تقلید کرنا اچھی بات نہیں ہے کہ وہ جیسے چل رہا ہے میں ویسے ہی چلوں اس حساب سے, مگر یہ جب تک نہ گریز ہے کہ آپ کو کرنی پڑے گی, جب تک آپ علم کی اس ارتقائی منزلوں تک نہ پہنچ جائے تب تک ہمارے لیے اور یہی آخری راستہ یہی ہے کہ ہمیں تکلیف کرنی ہے. جس طرح ایک ملک کو مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ بھائی ملک قیامت کی طرف جو جنت میں راستہ جاتا ہے نا پل صراط, وہ تلوار سے تیز ہے, سب سنتے ہیں, اور بال سے زیادہ باریک ہے, وہ کافی گرم ہوگی. تو ملک نے کہا مولوی صاحب بتا دو آگے راستہ ہی نہیں ہے, یہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بال سے باریک تلوار سے, یعنی بتا دو کوئی آگے راستہ ہی نہیں ہے. تو تکلیف کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تکلیف کرنی پڑے گی. اور کوئی سوال ہے؟ اگر احتیاط واجب اور مستحب جو مجھے اس وقت ذہن میں ہے کہ اگر احتیاط واجب میں فتویٰ بیان نہ ہو انہوں نے جتنا, تو آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور احتیاط مستحب میں جو مجھے یاد آ رہا ہے, اگر میں اشتباہ نہ کروں تو اس میں فتویٰ ذکر ہوتا ہے. فتویٰ اس میں آغا صاحب کی تائید کر دیں کہ اس میں فتویٰ ذکر ہوتا ہے کہ احتیاط مستحب یہ کہ آپ یہ کرو, تو اسے آپ عمل کرنا پڑتا ہے. اس احتیاط واجب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فتویٰ میں اگر فتویٰ ذکر نہیں ہوئی تو آپ کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں بڑے بڑے میں نے کہا چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے ہیں, میری یہ جو جسہ دیکھیں, میری باڈی دیکھیں, اتنے بڑے سوال پوچھ رہے ہیں. محمد بلندر سلوات اور آپ کو میں سینڈ کر دوں گا, مسئلہ نہیں, کیونکہ یہ اچھا ہے کہ میں غلط بیان کر دوں, اس سے بہتر ہے میں آپ کو دیر سے بیان کروں. اب یہ اتنی جلدی تو نہیں ہے, ہم پھر تو سے یہ یہیں پہ آپس میں. کوئی اور سوال کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کسی عالم جو زیادہ عالم ہو اس کی تقلید کرے. جی جی, ہم اس کی تقلید کر لیتے ہیں. ٹھیک. اگر اس کا کوئی فتویٰ سخت ہو, مثلاً یعنی کہ چھپلی کمرے میں نماز نہیں ہوتی, 1 مہینے فتویٰ دیتے ہیں. چھپلی کمرے میں تو نماز نہیں ہوتی, ہاں مثال, ٹھیک ہے. تو اسی طرح دوسرا مسجد کے اندر بات ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اب ہر چھپلی تو ہر جگہ ہوتی ہے, ہم کس کی تقلید کریں گے؟ آپ جا کے میدان میں نماز پڑھ لیں, وہاں چھپلی نہیں ہوگی. آپ کی بات ادا کر رہا تھا, ہماری کبھی مثالیں ہو جاتی ہیں کہ 10ویں محرم کو عید فطر ہو جائے تو کیا کریں, یہ بھی ہوتا ہے. زمین لوٹا سکتے ہیں, ماتم کریں یا نماز پڑھیں, یہ سوال ہے اس حساب سے. تو عرض ادب یہ ہے کہ جب عرض کیا تھا, اگر بھائی کا وہ جواب جو دیا تھا, جو اختلافی مسائل ہیں, یہ 16-17 ہزار مسائل میں 100, 150, 200 کے قریب, وہ بھی اس کی اسباب یہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد روایات آتی ہے ایک ہی موضوع پہ. اس کی وجہ سے پھر اس کی سند کی بررسی ہوتی ہے کہ سند میں کوئی مجہول شخص ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو ناسبی تھا, ہو جاتا ہے. تو اس حساب سے اس سند کو حاصل کرنے, اس سے فتویٰ لینے میں اختلاف آ جاتا ہے. جس طرح آپ کسی بھی میڈیسنس کے اس جو اجزاء ہوتے ہیں اس میں اختلاف آ سکتا ہے, جب آپ کریں گے تو فتویٰ میں بھی آ جاتا ہے. نہیں تو جنرل طور پہ جو اہم مسائل ہیں, جو بڑے بڑے مسائل ہیں, مجھ جیسے موٹے موٹے مسائل ہیں, ان میں اختلاف نہیں ہے. یہ سب تو چھپکلی والا تو آپ بہت آسان ہے, جیسے کہہ دیا آپ چلے جائیں میدان پہ, وہاں پہ جس طرح, تو کوئی اشتباہ کر رہے ہیں. وہ چھپکلی کے پیشاب کا ہے فلسطینی کا, صحیح ہے. اگر کسی کمرے میں چھپکلی کا پیشاب ہو تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی, وہ نجس کہتے ہیں. وہ جہیدہ نہ ہونے کے باوجود نجس کہتے ہیں اسے. وہ یہ آپ میں نے نہیں سنا چھپکلی کا پیشاب بھی ہوتا ہے کیا؟
جس طرح اس کے لیے کہتے ہیں مرغ اور اس کے لیے ایک اور ہے کہ کوئی جائن کہتا ہے کہ بھی آپ کی مسجد کے فتووں میں اختلاف ہے تو میں کس کی دلیل دوں کیوں کروں؟ وہی عرض کیا تھا آپ کہیں کہ جو اختلافی فتویٰ ہے نا پہلے دکھاؤ، آپ کو چڑھ جانا ہے اچھے الفاظ کے ساتھ کہ بھائی کون سا مسئلہ مجھے دکھاؤ. سب سے زیادہ جو ابھی جو اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں فیس بک پہ ہم ہوتے ہیں وہ مور والے مسئلے پہ. سیستانی نے کہا ہے مور حلال ہے، دوسرے مہاراجے کہتے ہیں مور حرام ہے. بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ نماز میں آگا سیستانی نے کہا ہے صبح کی رکعتیں 3 ہیں، تکبیرۃ الاحرام اس کے وجوب کتنے ہیں نماز کے واجبات 11، سب مستحد کہتے ہیں 11. کون سے مسائل میں آ کے جو عرض کیا تھا آپ صلاۃ کی نماز کے احکامات نکالیں، اس کے کچھ جو 300-400 سوال ہیں اور احکام ہیں ان کے 10 یا 15 میں اختلاف ہوگا. اور اس کے مبانی میں نے عرض کیا تھا یہ جو کہتا ہے کہ علماء کے فتویٰ میں اختلاف ہوتا ہے، میں اسے کہوں گا میں کلام معصوم میں اختلاف دکھا سکتا ہوں. پھر کیا جواب دے گا وہ؟ فقط ایک نہیں 10 جلدیں دکھا سکتا ہوں. 10 جلدوں میں کم از کم 500 حدیثیں تو ہوں گی. یہ جو کہتے ہیں اور دلیل بنایا جاتا ہے بھائی کلام معصوم میں اختلاف نہیں ہوتا اور یہ علماء کیونکہ معصوم نہیں ان کے کلام میں اختلاف ہے. بھائی اگر آپ وہ دکھا دیں پھر کہا جائے گا مجھے کیا دکھاؤ میرے پاس. ہاں آپ کو بتا دیں الاستبصار اس یہ جو ہمارے کتب اربع ہے نا 4 ان میں شیخ طوسی علیہ رحمہ ان کی زیارت پہ آپ جائیں گے ان کی 2 کتابیں ہیں ٹھیک ہے. ان میں سے ایک کتاب یہ الاستبصار ایک تہذیب ہے ان کی، یہ اسی موضوع پہ لکھی گئی فیما مختلف بین الاخبار اختلاف روایات کیوں ہیں کس وجہ سے ایک ہی موضوع پہ 2 روایات ہیں اس کا کیا رائے حل ہے. وہ جو کہتے ہیں پھر بھائی کلام معصوم ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے وہی بیان کر سکتے ہیں. یعنی یہ فقط انہوں نے جس طرح شعبۂ بات نہیں ہوتے کہ یہاں سے کھا کے یہاں سے نکال دیتے ہیں، ان کے یہ شعبۂ بات ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یہاں بھی یہی اختلاف ہوگا کہ یہ کتاب علماء نے لکھی ہے آیت اللہ نے لکھے تو یہ مزے کی بات ہے کہ وہ کتاب کو رد نہیں کرتے، کہتے ہاں کیونکہ کلام معصوم ہے اس کی سند میں. اور مزے کی بات یہ اگر اخباری منہج کو قبول کیا جائے یعنی اخباری نظریے کو قبول کیا جائے وہ کہتے ہیں کتب اربع کی سب روایات صحیح ہیں. ان کا نظریہ ہے کتابوں کے سب روایات صحیح ہیں. پھر بھائی اگر اس طرح ہے تو آپس میں بیٹھے جناب ام کلثوم کے عقد کے بارے میں کئی روایات اصول کافی میں موجود ہیں، پھر یہ صحیح ہے. بہت ساری دلالتیں ان کا منہج ہے. ہم اپنی قرآن کے بعد کسی کو نہیں کہتے کہ اس کی ہر بات صحیح ہے. وہ اہل سنت والا وہ کہتے ہیں کہ کلام معصوم آ گیا تو وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح سندھی میں کہتے ہیں ککڑے تھے پانی. آپ کیا کہتے ہیں نہیں اس کو مرغ کے اوپر ہاں ککڑ سرائے کی بجلی آتے نا اندر پانی سب چھوڑو ٹھنڈا ہو گیا یہ. اور یہ بھی ذرا معصوم کا کلام آتا ہے وہ ٹھنڈے ہو گئے. بھائی کبھی کبھی معصوم کے ساتھ کسی نے منسوب کیا ہوتا ہے، جھوٹا کلام ہوتا ہے. یا معصوم علیہ السلام نے جو بیان دیا ہے وہ کن حالات میں دیا ہے یہ ہر چیز دیکھنا ایک عالم کا کام ہوتا ہے. اور یہاں والے میں سمجھو سو رہے ہیں آج پر واٹس ایپ پر فیس بک پر اس پر جو ہے مولا امیر المومنین کے اس قدر فرامین آ رہے ہیں اتنے فرامین آ رہے ہیں شاید مولا پر بھی نہیں بات ہو. یہ حقیقت ہے یہ باطن روزے کی حالت میں روزے کو باطل کر دیتا ہے. یعنی آپ حرام کام کر رہے ہیں. جس طرح جھوٹ باندھنا معصوم علیہ السلام کے اوپر یہ ظلم ہے اہل بیت علیہ السلام. جب تک یقین نہ ہو کوئی کتاب کا حوالہ. اور مزے کی بات یہ ہمارے جو غالی حضرات ہیں انہوں نے اپنی کتاب بٹاق القلوب وہی کون سا کا حیات القلوب کے مقابلے میں بٹاق القلوب قبلہ صاحب آگے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد اپنی سلامتی کے لیے بھی ایک سلوات پڑھے محمد